بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1923 میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد ترکی اور مغربی اتحادیوں میں امن معاہدہ ہوا تھا، جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ 2023 میں ترکی کے آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے ساتھ ترکی کے معاہدہ لوزان کی مدت ختم ہونے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت سے حلقوں کا کہنا ہے کہ جولائی 2023 میں ترکی معاہدہ لوزان کے تحت عائد پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد پھر سے دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے، جو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد عائد کی گئی تھی۔ تاہم یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ معاہدہ سیورے یا لوزان ایک معینہ مدت کا معاہدہ ہے جس کے اختتام کی کوئی تاریخ نہیں۔ معاہدہ سیورے یعنی لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں یعنی برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں۔ سعودی عرب سمیت 40 سے زائد مسلم ممالک خلافت عثمانیہ سے نکل کر آزاد ممالک کے طور پر وجود میں آئے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ سلطنت کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا، حتیٰ کہ سلطان کی ذاتی املاک بھی ضبط کر لی گئی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی سے تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی۔ آبنائے باسفورس یعنی بحیرہ مردار کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفی کمال اتاترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنایا۔ ترکی نے لوزان معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے اور آج ترکی صدر رجب طیب ایردوان کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے ترکی کو IMF کے چنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹس کی سہولت حاصل ہے۔ ترکی میں آبنائے باسفورس پر قائم باسفورس پل ایشیا کو یورپ سے ملتا ہے۔ ترکی G20 ممالک کا رکن اور دنیا کا 17واں ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ ترکی فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ معاہدہ لوزان پر مغرب کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ کمال اتاترک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ غیر میعادی معاہدہ ہے جس کا کوئی مدت مقرر نہیں۔ دوستو، جولائی 2023 میں پتہ چلے گا کہ معاہدہ لوزان ختم ہوگا یا نہیں۔